اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے جو جہان کا پروردگار اور عالمین کا رب ہے۔ درود و سلام محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر، جن کے وجود کے برکت سے اللہ نے پوری کائنات بنائی۔ آپ جانتے ہیں میں بہت لمبی تقریر نہیں کرتا اور یہ وقت بھی نہیں ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ 6 بجے سے یہاں موجود ہیں اور اپنے گھر سے 3 بجے 4 بجے 5 بجے نکل لیے ہوں گے تاکہ آپ صحیح وقت پر کلچر ہاؤس پہنچ سکیں اور آپ اس پرسے میں شامل ہو سکیں جس پرسے کے لیے آپ یہاں آئے ہیں۔ میرے اس کونے پر یہ جو جوان بیٹھے ہیں، میں بڑوں سے نہیں کہوں گا، لیکن جنہوں نے 22-25 سال مجھے دلی کے ممبر سے سنا، ان جوانوں سے کہوں گا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ ہمارے یہاں مجلسوں میں تماشا نہیں ہوتا، ہمارے یہاں خطابت ہوتی ہے، سماعت ہوتی ہے۔ شکر گزار ہوں میرے ان تمام ہندو دوستوں کا جو موجود تھے۔ میں شکر گزار ہوں پرکاش بھائی کا، جو آر ایس ایس کے ایک بڑے ذمہ دار ہیں، پانی اور جنگل کے کاموں کو دیکھتے ہیں۔ میں نے ان سے بس یہ کہا تھا کہ ہمیں پرسے کے لیے جانا ہے۔ انہوں نے پلٹ کے کہا، ایسے ایسے دیش کی اولادوں کو کون سلام نہیں کرتا جو اپنی دھرتی پر مر مٹتے ہوں۔ آپ کو معلوم ہے آپ اس وقت کلچر ہاؤس میں ہیں اور ایمبیسی اور کلچر ہاؤس کا ایک ڈیکورم ہے، ایک انداز ہے، ایک طریقہ ہے۔ میرے بعد شاید میرے بڑے بھائی مولانا قلب جواز صاحب ہیں اور اس کے بعد السلام علیکم احساس تشریف رکھیں۔ اس کے بعد آپ آیت اللہ الغروی صاحب سے فضائل اور مصائب یا جو بھی وقت یہاں پہ ہیں، آپ انشاءاللہ ان سے استفادہ حاصل کریں گے۔ میں پھر واپس یہ لوگ جو کنارے کھڑے ہیں ان سے کہوں گا 4-5 منٹ کے لیے بیٹھ جاؤ، فوٹو وغیرہ بعد میں کھینچ لینا، جب ختم ہو جائے پروگرام جتنی فوٹو کھینچنا ہو کھینچنا اور جس کے ساتھ فوٹو کھینچنا ہو کھینچنا۔ میں ان جوانوں سے جو یہاں بیٹھے ہیں، ان لوگوں سے، ان سے جن کے باپ زندہ ہیں، جن کے باپ زندہ ہیں، ان سے نہیں کہہ رہا، جن کے باپ مر گئے میں ان سے کہہ رہا ہوں، یہ بتاؤ تمہارے باپ کی میت تم نے کتنے دیر میں دفن کی تھی؟ تھکے تو نہیں ہونا، پریشان تو نہیں ہونا؟ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ مولانا میں نے اپنے باپ کی میت 5 گھنٹے میں دفن کر دی، مولانا میں نے اپنے باپ کی میت 10 گھنٹے میں دفن کی، مولانا میں نے اپنے باپ کی میت 1 دن میں دفن کی، تو پھر میں تم سے کہنا چاہتا ہوں آج تم اس کے لیے بیٹھے ہو جس کی میت ابھی تک دفن نہیں ہوئی ہے۔ نہیں، تمہارے رونے کی آواز بلند نہیں ہوئی۔ مجھے نہیں پتا، میں یہاں تقریر کر کے تم سے نعرے بھی لگوا سکتا تھا، میں فضائل اور فضیلت پڑھ سکتا تھا، میں اور بھی بہت سارے بیان کر سکتا تھا، مگر میرے دل نے کہا نہیں نہیں، آپ احساس کیجئے آپ کس کے لیے بیٹھے ہیں۔ سچ تو یہ ہے کہ اس روشنی کی کوئی ضرورت اب ہماری زندگی میں رہی نہیں، چونکہ ہمارے گھروں میں ایک اندھیرا ہو گیا ہے۔ کیسا اندھیرا ہے؟ یہاں موجود میڈیا کے ان تمام جوانوں سے کہنا چاہوں گا، باپ دادا پر دادا کوئی بھی مر جائے تو 40 دن کے بعد غم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تم ان کی آوازیں سنو، یہ شہادت کا ذکر سنتے ہی رونے لگتی ہیں۔ میں تم سے ایک بات بتاؤں، مجھے اسی کلچر ہاؤس میں پتا چلا، جس آیت اللہ خامنائی کی مجلس کے لیے یہاں بیٹھے ہو نا، اس کے لاش کے صرف 3 ٹکڑے ملے ہیں۔ میں نے ساری مجلس اسے 1 منٹ میں پڑھ دی تمہارے درمیان۔ خاک شفا کا جسم بنایا گیا، 3 ٹکڑوں کو سجایا گیا اور سجا کے رکھا گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا مجھے آگے کیا کہنا ہے، مگر بس میں اتنا کہنا چاہوں گا، سلام اس حسین پر،
सलाम उस हुसैन पर जिसने करबला में कितनी मुसीबतें उठाई, कोई लफ्जों में नहीं बयान कर सकता। मगर हाँ चलो, हमारी हर गुफ्तगू नामुकम्मल है अगर करबला ना आ जाए। तो मैं बस एक बात तुम्हारे दिल की तसल्ली के लिए कह के और करबला से रब दे के चला जाऊंगा। तुम्हें रोना हो रोना, न रोना हो न रोना। चूंकि कभी हमारे खतीब को अपने मजमे से कहना नहीं पड़ता कि कहो सुभान अल्लाह, और कभी ये नहीं कहना पड़ता कि रो क्यों नहीं रहे हो, आंसू क्यों नहीं बहा रहे हो। चूंकि वो आंखों से रोता जरूर है, लेकिन उसका दिल पहले तड़प रहा होता है। एक और जुमला कहूं, एक और जुमला, बस ये जुमला पढ़ूंगा और खत्म कर दूंगा अपनी तकरीर। तुम्हें पता है जब आगा शहीद हो गए, एक रात तक खबर नहीं आई, दूसरी रात खबर आ चुकी थी कि आगा दुनिया से चले गए। आ गई थी ना खबर, खबर आ गई थी दुनिया से चले गए, शहीद हो गए, शहीद हो गए। तुम्हें एक बात कहूं, पूरी दुनिया के शियों को 24 घंटे में पता चल गया कि खामेनाई शहीद हो गए। मगर हाय, जब करबला में मेरा हुसैन शहीद हुआ तो एक वक्त तक सुगरा को पता नहीं चला कि बाबा हमारा, मुझे नहीं पता सुगरा को कब पता चला कि बाबा हमारा। बस मेरे अजीजान, मैंने आपको एहसास दिलाने के लिए जुमले पढ़े हैं। ये माइक, ये स्टेज अपनी लियाकत और अपनी फजीलत को सुनाने के लिए नहीं है, उन्हें पुरसा देने के लिए है जो साहिब पुरसा हैं। ये अब्दुल मजीद हकीम इलाही एक शख्स है आपके सामने जो खामनाई का भी वकील था और आज रहबर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई के वकील की हैसियत से इस इलाके में, इस जगह में, इस मुल्क में है। मैं बस एक जुमला कहूंगा ताकि महसूस कर सको, इन्हें पुरसा देना, इनके हाथ को चूमना, इनके कंधे पे हो सके तो बोसाले के कहना हम खड़े हैं। चूंकि जब सज्जाद को पुरसे की जरूरत थी हम मौजूद नहीं थे, हम मौजूद नहीं थे। बस मेरे अजीजान, एक जुमला याद रखना, दो किस्म के लोग होते हैं, एक दुनिया में खुशी के लिए, ऐशो इशरत के लिए जीने वाले, और एक मकसद के लिए जीने वाले। दुनिया में जितने राजा हैं ऐशो इशरत के लिए जीने वाले हैं, मगर खामनाई खामनाई उसूल के लिए जीने वाले हैं। एक बात कहूं, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें खुदा ने हिंदुस्तानी बनाया है, क्योंकि हिंदुस्तान में आने की ख्वाहिश तुम्हारे हुसैन को भी थी और खामनाई को भी थी। आपके मौला हुसैन भी हिंदुस्तान को बेपनाह चाहते थे और आयतुल्लाह खामनाई भी हिंदुस्तान को बेपनाह चाहते थे। मैं यहीं ठहर के आप सबको दोबारा एक नाम की तरफ मुतवज्जे करता हूं। मैं दो नाम लूंगा और आपको तमाम तर कुव्वतों के साथ कहना पड़ेगा, जिंदाबाद हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, खामेनाई, खामेनाई। इन्हीं जुमलों के साथ आप सबसे खुदा हाफिज़ चाहूंगा। बहुत शुक्रिया।